مٹی میں ملا دے میں جدا ہو نہیں سکتا، مٹی میں ملا دے میں جدا ہو نہیں سکتا، اے دیش اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا، بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، پھر دیکھ کے اس دیش میں کیا ہو نہیں سکتا۔ میں کلبد الشہید کارگل کے اس میموریل میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مجھ سے پوچھا جائے کہ میں کون ہوں، مسلمان ہوں اور بس مسلمان ہوں، لیکن میری بھارت ماں کی آن بان شان پر اگر سمے پڑ جائے تو میں بس ہندوستانی ہوں، صرف ہندوستانی ہوں اور صرف ہندوستانی ہوں۔ ایک ہندوستان کی عظیم آواز جس کو سننے کے لیے آپ میں سے بہت سارے افراد یہاں موجود ہیں۔ جی ہاں، شعر کے ساتھ انہیں دعوت دوں گا۔ احمد فراز نے کہا تھا کہ سنا ہے دن میں اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے دن میں اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات میں جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے دن میں اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات میں جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے باتوں سے ان کے پھول جھڑتے ہیں۔ یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ جی، میری گزارش ہے علامہ ڈاکٹر سید کلبد الشہید رضوی صاحب، آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے ساتھ کریں۔ بہت شکریہ۔ شروع کرتا ہوں اس مالک کے نام سے، اس خدا کے نام سے، اس اللہ کے نام سے جو اس سرشٹی کا پالنے والا، اس کا بنانے والا، وہ مانگنے والے کو بھی دیتا ہے اور جو اسے نہیں مانگتا اسے بھی دیتا ہے، جو مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام پہ، جس کے صدقے سے اس نے پوری دنیا کو زیور وجود سے آراستہ کیا۔ وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ بڑا اچھا لگ رہا ہے، وقت نہیں ہے، بڑی مجبوری ہے۔ شہداء کے نام اور ان کی فیملیوں کو ایوارڈ دینے کے لیے پروگرام ہے، اگر میں یا سندھو بھائی اپنی تقریر میں زیادہ وقت لیں گے تو ناانصافی ہوگی۔ ہم اتنے خاص تو نہیں کہ حکم دے اور زمین سمٹ جائے اور ہم دلی پہنچ جائیں، مجبور لوگ ہیں، جہاز پہ بیٹھنا پڑے گا اور جہاز کے لیے کرگل وقت پہ چھوڑنا پڑے گا تاکہ ہم شری نگر پہنچ سکیں۔ میرے چھوٹے بھائی مولانا فیروز ربانی صاحب نے جن الفاظ میں مجھے یاد کیا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ بہت خوبصورتی سے انہوں نے اس پروگرام کو سنبھالا اور بے پناہ محبت کے ساتھ آپ سب کو جمع کرنے میں جتنے ہاتھ، جتنے باڈیز، جتنے لوگ اور جتنی محبتیں آپ سب کی شامل حال رہی، ان سب کا شکر گزار ہوتے ہوئے اپنی طرف سے، اپنے آرگنائزیشن کی طرف سے اور ہمارے انڈین مائنرٹی فاؤنڈیشن کے سربراہ کی طرف سے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ بشیر احمد صاحب، جنہوں نے میرے چھوٹے بھائی ہیں، جنہوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ گفتگو نہیں کی، فکر پیش کیا، کیونکہ جملے بولنا تو آسان ہے، فکر دینا بہت مشکل ہے۔ یہ وہی دے سکتے ہیں جو باب مدینۃ العلم کی خیرات کھا کے بیٹھے ہوں، جو اہل بیت کے دروازے سے وابستہ ہیں، انہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کتنا بولنا اور کب بولنا۔ میں شکر گزار ہوں شیخ ناصر المہدی صاحب، جن سے میری ملاقات ان کے گھر میں ہوئی اور ان کے والد کی جو بھی خدمات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ میرا دوست، میرا بھائی الیاس شری نگر سے، شکر گزار ہوں سجاد، میرے چھوٹے بھائی۔ آپ لوگ تو اسٹیج کے چلانے والے لوگ ہیں، تو اسٹیج پہ آپ کا نام نہ بھی لیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، مگر ہمارے فیروز صاحب اور ہمارے ڈی ایم صاحب، ان سب نے یہاں حاضری دی۔ کتنا منٹ؟ 3 منٹ میں اپنی بات کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ مٹی میں ملا دے میں جدا ہو نہیں سکتا، مٹی میں ملا دے میں جدا ہو نہیں سکتا، اے دیش اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا، بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، پھر دیکھ کے اس دیش میں کیا ہو نہیں سکتا۔ عزیز صاحب، یہ مسلمان کسی پروگرام میں
ڈی ایم صاحب یہ مسلمان کسی پروگرام میں اگر جمع ہو جاتا ہے نا تو خدا کی قسم جان بچانے نہیں ہندوستان بچانے جمع ہوتا ہے. بہت پیار ہے ہمیں اپنے ملک سے. 1902 میں مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا کہ مجھ سے پوچھا جائے کہ میں کون ہوں تو میں مسلمان ہوں اور بس مسلمان ہوں، مگر میرے دیش کی آن بان شان پر اگر وقت پڑ جائے تو میں ہندوستانی ہوں. ہندوستان دیکھو ہمارے یہاں تو بہت آزاد معاملہ ہے. تمہیں درود بھیجنا ہے درود بھیج دو، پر وہ بھی زور سے، مولوی لوگ زور سے بھجواتے ہیں نا درود کہ تھوڑا بآواز بلند ہو جائے کرتے ہیں نا. تو یہ بآواز بلند کیا ہوتا ہے؟ کہ بآواز بلند یہ ہوتا ہے کہ صرف آپ کو اور ہم کو نہ سنائی دے، باہر والے کو بھی سنائی دے کہ ملک کے کچھ مت والے جمع ہو گئے ہیں. میرے عزیزوں، ایک چھوٹی سی گفتگو کرتا ہوں. ایک موضوع ہے، بہت کم لفظوں میں، علماء فوراً متفق رہیں گے مجھ سے، کم لفظوں میں بات کو مکمل کر دیتا ہوں. دیکھو انسان بہت امپورٹنٹ ہے. چاہے کہیں کی بھیڑ، بکری، شیر، جانور، پتہ نہیں کیا کیا، کوئی اینیمل 25-50 کروڑ کا بک رہا ہو، اس کی قیمت زیادہ ہو سکتی ہے اور ممکن ہے 20,000 کے لیے، 5,000 کے لیے، 500 روپے کے لیے کوئی آدمی مار دیا جائے. سب ممکن ہے، مگر انسان کی جو ویلیو ہے نا، اس کی جو عزت ہے، اس کی جو عظمت ہے نا، وہ کبھی کم نہیں ہو سکتی. اس کے وقار کو کبھی پیسوں میں نہیں تولا جا سکتا. دنیا کی سب سے عظیم ترین مخلوق کا نام ہے انسان. انسان سے بڑی کوئی مخلوق نہیں، سب سے بڑی، سب سے بڑی. اب انسان اتنا امپورٹنٹ کیوں بن جاتا ہے؟ انسان امپورٹنٹ اس لیے بن جاتا ہے کہ اس کے پاس ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کا نام ہے فکر. فکر. کیا نام ہے؟ فکر. میرے جوان بیٹھے ہیں، میرے بچے بیٹھے ہیں، میری بچیاں بیٹھی ہیں. انسان بہت امپورٹنٹ کیوں بن جاتا ہے؟ فکر کی وجہ سے. فکر جب اس ذات کے پاس ہو جاتی ہے تو پھر انسان اپنے آپ میں ایک ادارہ ہو جاتا ہے، فکر ہو جاتی ہے. آپ کو فکر ہے کہ کارگل میں کوئی گھسپیٹ نہیں ہونی چاہیے، فکر تھی. یہ فکر تھی جس نے کارگلی کو احساس دلایا اور آرمی تک خبر پہنچی کہ دشمن کے لوگ آ چکے ہیں. فکر تھی. فکر نہ ہوتی تو پھر خبر نہ ملتی. فکر ہوتی ہے جو عام آدمی کو مہان بنا دیتی. گاندھی کس وجہ سے ہیں؟ اپنے کپڑے کی وجہ سے یا ڈھانچے کی وجہ سے یا بدن کی وجہ سے؟ گاندھی ہیں اپنی فکر کی وجہ سے. آپ کے یہاں علماء کی قدر ہوتی ہے. سیستانی کیوں ہیں؟ اپنے امامے کی وجہ سے، ابا قبا کی وجہ سے؟ نہیں، اپنے فکر کی وجہ سے. آج ہمارے علماء عظیم کیوں ہیں؟ لباس کی وجہ سے؟ نہیں، وہ تو کوئی بھی پہن سکتا ہے. ٹھیک ہے، کس کی وجہ سے؟ فکر کی وجہ سے. فکر ہوتی ہے تو پھر آدمی میں ایک شے پیدا ہوتی ہے جس کا نام ہے طلب. کیا ہوگا؟ طلب. طلب کو تھوڑا ڈی ویلویٹ کر کے سمجھو. کسی کو سگریٹ پینے کی عادت ہوگی، مانو مولوی کو سگریٹ پینے کی عادت ہوگی، میں کسی کو کیوں بولوں، میں اپنی ہی صنف کو کہتا ہوں. کہیں مجلس پڑھنے گیا، رات کے 2 بجے پوچھتا ہے بچے سے بلا کے کہ بیٹا وہ گاؤں میں سگریٹ کی کوئی دکان ہے؟ وہ کہتا نہیں، یہاں تو نہیں ہے. وہ 2 کلومیٹر دور گاؤں کے کونے میں ایک دکان ہے، اور دکان والا دکان میں ہی سوتا ہے، لیکن وہ سگریٹ رکھتا ہے اپنے پاس. تو مولانا کہتا ہے بیٹا چلو میرے ساتھ، ذرا سگریٹ لے کے آتے ہیں. یہ مولانا جو سگریٹ لینے جا رہے ہیں کس وجہ سے جا رہے ہیں؟ یہی سب سمجھنا. فکر ہوگی تو کیا آئے گا؟ جیسی فکر ویسی طلب. فکر آئی تو کیا پیدا ہوا؟ طلب پیدا ہوا. طلب کے بعد کیا آتا ہے؟ تلاش. تلاش. کیا آتا ہے؟ تلاش. پھر تلاش میں وہ چلا جاتا ہے 2 کلومیٹر، 3 کلومیٹر، 5 کلومیٹر. تلاش. علم کی تلاش کرو، چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے. تلاش. محسوس کر پا رہے ہو؟ وہ تلاش کرتا ہے. تو پہلے آتی ہے فکر، پھر آتا ہے طلب، پھر آتی ہے تلاش. اور جب تلاش پیدا ہو جائے تو پھر اس انسان کو خدا مل جاتا ہے. تلاش پیدا ہو جائے تو یہ انسان مہان بن جاتا ہے. تلاش پیدا ہو جائے تو یہ انسان کہاں کا کہاں پہنچ جاتا. اب میں اپنی پوری تقریر سمیٹ رہا ہوں. ہم کرگل کے اس ٹکڑے پر بیٹھے ہیں جہاں زندہ لوگ ہڈی گوشت کا مجموعہ تو ہیں، مگر اپنے اندر ایک پہاڑ سموئے ہوئے ہیں، اپنے اندر ایک فولاد رکھے ہوئے ہیں جن کی فکر بھی ہندوستان ہے، طلب بھی ہندوستان ہے اور تلاش بھی ہندوستان ہے. بس مجھے لگتا ہے میں نے اپنی بات ختم کی. میں نے سندھو بھائی آپ کو بس یہ بتانے کی کوشش کی ہے
آپ نے مجھ سے کہا تھا کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا, کیسے جائیں گے, کیسے پروگرام ہوگا, کس طرح ہوگا. میں نے آپ سے کہا تھا پریشان نہ ہو, یہ قوم اپنے عالموں کے پیچھے چلتی ہے, اور مجھے یقین تھا کہ بات اگر ملک کی ہوگی تو ہم ان اماموں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ نہ ہم ملک کے غدار ہوتے ہیں, نہ مولا کے غدار ہوتے ہیں, نہ مالک کے غدار ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہمیں ملک کو کیسے پالنا, مالک کو کیسے پالنا, اور مولا کو کیسے پالنا. اس وقت بس ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں. ہم نے میرے چھوٹے بھائی فیروز سے کہا کہ کوئی ایک ایسی بات مجھے بتاؤ جس سے میرا خود کا ایک کنیکشن بنے زمین کے اس ٹکڑے سے جسے کارگل کہتے ہیں. آج اتنا آپ کو سننے کے بعد مولانا آپ کو سننے کے بعد پتہ ہے میری آپ نے گڑت بدل دی. میری پہلی گڑت تھی کہ ہندوستان کشمیر سے کنیا کماری تک ہے, اب سے گڑت بدل جائے گی, اب سے کرگل سے لے کے کنیا کماری تک ہندوستان. بس میرے عزیزوں, میں چند جملے یہی کہنا چاہوں گا, اپنے وقت کی حفاظت کرو, اپنے اقدام میں کئی بار سوچو. 4 قسم کے لوگ ہیں, کچھ پانی کا نل لگاتے ہیں, کچھ کنواں کھودتے ہیں, کچھ نہر بناتے ہیں, اور کچھ دریا بنا دیتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ تم نل بنانے والے نہیں, کنواں کھودنے والے نہیں, نہر بنانے والے نہیں, دریا بنانے والے ہو. مجھے یقین ہے کہ لوگ زمین پہ مکان بناتے ہیں, تم زمین پہ آسمان بنا سکتے ہو. مقامی, قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.